الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اونچی آواز میں صلاۃ و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ وہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوع تیرا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے غوث پاک کی۔ تو آج اللہ کا شکر ہے 7 ربیع الاخر ہے، 1446 ہجری ہے، 11 اکتوبر 2024 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد میں رہ کر کے ہم اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کریم کی شان وراء الورا ہے، وہ اپنی ذات میں بے مثال ہے، اس کا کلام بھی بے مثال ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء کرام علیہم الرضوان نے اس ذات والا کا تعارف بھی کروایا، اس کی عظمتیں بھی بتائیں، اس کی رفعتیں بھی بتائیں، اس کی شان الوہیت کے بارے میں خبریں بھی دی۔ انبیاء کے ادوار ختم ہوئے تو اولیاء کاملین کا سلسلہ شروع ہوا، اور تمام تر نبیوں کی امتوں کے اولیاؤں میں حضور کی امت کے اولیاء افضل، یہ امت ساری امتوں سے افضل، کتاب ہماری ساری کتابوں سے افضل، دین ہمارا سارے دینوں سے افضل، ہمارے نبی سب نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی امت میں سے بنایا۔ پھر امت میں سے صحابہ کرام اور اکابر تابعین کو چھوڑ کر، یہ جملے 2 یاد رکھیے، صحابہ کرام تمام کے تمام اور اکابر تابعین کو چھوڑ کر پھر بالاتفاق رائے غوث پاک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اب آپ کا نام نامی اس میں گرامی عبد القادر ہے، کنیت آپ کی ابو محمد ہے، القابات میں محی الدین، دستگیر، پیران پیر، غوث اعظم، یہ آپ کے القابات ہیں۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ نجابت یہ ایک بزرگی کا وصف ہے، اور نجیب الطرفین کا مطلب ہے دونوں طرف سے بزرگی، مطلب باپ کی طرف سے آپ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، اور ماں کی طرف سے آپ امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، یعنی حسنی حسینی سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کی ولادت ہوتی ہے 470 ہجری میں، یہ عراق عجم میں، عراق عجم، عراق کے 2 حصے ہیں، ایک عراق عرب ہے، ایک عراق عجم ہے۔ تو اجمی
کہلاتے ہیں یہ عراق عجم میں جیلان کے اندر 470 ہجری کو آپ کی ولادت ہوتی ہے، یکم رمضان المبارکہ کو۔ پھر آپ کا وصال چل کر کے 561 ہجری میں ہوتا ہے۔ 91 سال کی آپ نے عمر پائی ہے۔ 18 سال کی عمر تک اپنے آبائی گھر اپنے آبائی گاؤں جیلان میں آپ نے وقت گزارا، اور جیلان شریف ہی میں آپ نے 18 سال تک علم کی بنیادی جو علم کی باتیں ہیں وہ آپ نے حاصل کی۔ 18 سال کی عمر کے بعد آپ کا سفر شروع ہوا، بغداد معلیٰ میں آئے۔ بغداد معلیٰ سے پھر مختلف ممالک کا آپ نے سفر کیا۔ علم کی تکمیل کے بعد 25 سال تک آپ نے عراق کے جنگلوں میں وقت گزارا، بیابانوں میں، ریگستانوں میں، جنگلات میں اور ویرانوں کے اندر عبادات، مجاہدات کرتے کرتے آپ نے اپنے 25 سال گزار دیے۔ اس کے بعد آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ زیارت کرنے کے بعد سرکار والا تبارک کی طرف سے حکم ہوا، آپ میری امت کو درس و تدریس کے ذریعے راہ ہدایت پر لانا شروع کر دیں۔ پھر آپ نے 40 سال کا عرصہ درس و تدریس میں گزارا، یعنی علم پڑھایا، قرآن مختلف قراتوں میں پڑھاتے اور قرآن کی تفسیر بھی بیان کرتے۔ بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کر دیتے، اور بعض ماہرین نے یہ بھی لکھا ہے 13 علوم میں تقریر فرما دیا کرتے۔ اور یہ بھی آپ کی سیرت میں ہے کہ آپ نے جناب والا آپ کی حلقہ درس میں 70 ہزار لوگ بیٹھ کر کے علم کی باتیں سنا کرتے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مجمع، اللہ اکبر۔ پھر آپ ہی کی کوشش سے کم و بیش 5000 سے زائد یہودی، عیسائی، غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کی کوشش سے تقریباً کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ لوگ، فساق، فجار، گناہگار، ڈاکو، زانی، شرابی، چور، ڈکیت آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کر کے نیکی کی زندگی گزارنے والے بن گئے۔ آپ صحیح العقیدہ سنی، اہل سنت و جماعت مسلک رکھنے والے اور فقہی اعتبار سے حنبلی، امام احمد بن حنبل کے پیروکار، فقہی 4 امام میں امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان ابن ثابت، اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ہمارے اہل سنت و جماعت کے نزدیک اکابرین کی تحقیقات کے پیش نظر یہ 4 امام برحق ہیں، اور جو کوئی صحیح العقیدہ مسلمان ہو کر ان 4 میں سے کسی کی پیروی کر لے وہ اہل سنت و جماعت ہی میں ہے، لیکن مکمل طور پر تقلید کرے، یہ نہیں کچھ باتیں لے لے اور کچھ باتیں اپنی ایڈ کر لے، یہ نہیں، مکمل طور پر کسی امام کی تقلید کر لے وہ اہل سنت و جماعت ہے، اور غیر مقلد یہ اہل سنت و جماعت نہیں ہو سکتا۔ وہ ظاہری بات ان 4 اماموں کو تو امام نہیں مانتا، لیکن اپنی پسندیدہ شخصیت کو وہ فالو کرتا ہے، اس کی تحقیقات پر عمل کرتا ہے، اور نتیجتاً اسے اپنا امام سمجھ لیتا ہے کہ اس کی تحقیقات میں عمل کر رہا ہوں، لہذا جو یہ کہا کرے گا میں اس کو اپنا لوں گا۔ تو بھائی آج کے دور میں اس انداز میں آپ کسی کی پیروی کر لیتے ہو، لیکن اکابرین میں سے جو تابعین کی صف میں ہیں
امام اعظم صحابہ کے دور کو پانے والے، ان کے مقلد حنفی کہلاتے ہیں، اور حنفی لوگ اللہ کی رحمت سے قرآن و سنت کے عین مطابق اپنے مذہب پر عمل کرنے میں کامیاب ہیں۔ بہرحال بات طول نہ پکڑ جائے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آج بطور خاص کرنا ہے، کیونکہ یہ بڑی 11ویں شریف کا مبارک مہینہ ہے، ربیع الاخر، اور آج اس کی 7 تاریخ ہے، اور پیر کا دن ہوگا 10 تاریخ ہوگی، اور رات ہوگی 11 کی، پھر منگل کا دن 11ویں شریف کا دن ہوگا۔ تو آئیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات سے کچھ برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ حدیث لکھی ہے امام بخاری نے، جن کا نام محمد، باپ کا نام اسماعیل، ان کے باپ کا نام ابراہیم، ان کے باپ کا نام المغیرہ، 256 ہجری میں انہوں نے انتقال کیا۔ اپنی صحیح بخاری میں 6502 نمبر حدیث بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حضور سید عالم علیہ السلام کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے، من عادی لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، او کما قال علیہ السلام، فرمایا جو میرے کسی پیارے، میرا قرب پانے والے سے دشمنی کرے، اذیت دے، میرے ولی سے دشمنی کرے اور اسے اذیت دے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ علماء اور محدثین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ 2 گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کی بنا پر اللہ کریم نے اعلان جنگ کا اعلان کیا۔ ایک گناہ وہ ہے جو سود ہے، سود خور کے لیے اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ نمبر 2، اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ آئے دن پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانکس میڈیا، ذرائع ابلاغ، طرح طرح کے لوگ مختلف روپ دھار کر کے، کبھی لبرل بن کر کے، کبھی سیکولر بن کر کے، کبھی مذہبی اسکالر بن کے، کبھی ڈاکٹر کہلا کر، کبھی انجینئر کہلا کر کے دین اسلام کی کمر میں چھرا گھونپنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اکابرین امت سے بدظن کرنے کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ امت مسلمہ کی اکابر، علماء، صلحاء، اولیاء اللہ، جن کے ذریعے پاک و ہند میں اسلام پھیلا، انہی کے پیچھے پڑ گئے، اور ان کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کے لیے ساری تگ و دو، ساری اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اولیاء کوئی شے نہیں، بابے کوئی شے نہیں، یہ فلاں کوئی شے نہیں۔ میں نے کہا ماں بدولت کیا ہوتے ہیں؟ کام انجینئر ہوتے ہیں، ہم بڑی شے ہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے جناب، کیا پدی کا شوربہ، اللہ اکبر۔ تو یہ اکابرین امت کی توہین، اکابرین امت بلکہ اولیاء کاملین کی توہین، ان سے دشمنی کرنا بقول رسول اللہ کے کلام، اور یہ حدیث قدسی اللہ کے ارشاد کے مطابق اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اللہ کے اولیاء کی دشمنی ایمان کے لیے زہر قاتل ہے، ایمان بندے کا ہاتھ سے چلے جانے کے مترادف ہے۔ اور بندہ جب بے باک ہوتا ہے، پہلے بڑوں کو بھونکتا ہے، پھر اس سے بڑوں کو بھونکتا ہے، پھر اس سے بڑوں کو بھونکتا ہے، بالآخر وہ دارہ اسلام کے اینڈ پر پہنچ جاتا ہے، پھر ایک ٹھوکر لگتی ہے تو دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، پھر نہ وہ ادھر کا نہ ادھر کا رہتا ہے، اور اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آئیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر لکھے جانے والی کتابوں میں اتھینٹک، بہت معتبر اور بہت زبردست کتاب بہجت الاسرار، امام ابو الحسن شتنوفی علیہ رحمہ نے بڑی عرق ریزی سے اس کتاب کو لکھا۔ جس طرح احادیث کو لکھا گیا ہے،
کہ راویان حدیث پر بحث کرتے ہوئے ان کہہ کر کے اینڈ تک پہنچتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس طرح کوئی حدیث بیان کریں کہ میں نے یہ حدیث امام جعفر صادق سے سنی، انہوں نے یہ حدیث اپنے باپ امام باقر سے سنی، انہوں نے یہ حدیث اپنے باپ امام زین العابدین سے سنی، انہوں نے یہ حدیث اپنے باپ امام حسین سے سنی، انہوں نے یہ حدیث اپنے باپ مولا علی سے سنی، مولا علی کہے کہ میں نے یہ رسول اللہ سے سنا، تو یہ پوری چین جو ہوتی ہے اسے علماء اور محدثین سند کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بہجت الاسرار جو کتاب ہے اسی نہج پر لکھی گئی ہے، راویان کی پوری ایک چین کے تحت لکھی گئی ہے۔ تو اس میں یہ بات ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور انتہا توجہ طلب بات ہے، آپ نے بڑے ٹھنڈے مزاج سے اس بات کو سننے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بزرگ ہیں بہت بڑے اس وقت کے کہ جب غوث پاک جیلان سے بغداد میں آئے تو بغداد میں آپ نے علم پڑھنا شروع کیا، مدرسے کا نام تھا جامعہ نظامیہ، پھر اس کے بعد غوث پاک نے اسی جامعہ نظامیہ میں پڑھایا، اور جامعہ نظامیہ ہمارا یہاں لاہور میں بھی بہت بڑا ادارہ ہے کہ جو جامعہ نظامیہ کے نام سے اہل سنت کا ایک مرکز ہے، تنظیم المدارس بورڈ کا وہ ہیڈ کوارٹر بھی ہے، اور بڑے بڑے علماء صلحاء وہاں سے فراغت پائی ہے۔ ان میں سے ایک نمایاں نام شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین صاحب رضوی ہیں، اور ان کے استاد مولانا عبدالستار سیدی صاحب بھی وہاں حافظ اللہ تعالی وہاں پر تدریس کرتے، عبدالقیوم ہزاروی جیسے، عبدالحکیم شرف قادری صاحب جیسے، اور یہ بڑے بڑے اکابرین وہاں پر پڑھاتے رہے اور پڑھا بھی رہے ہیں، کچھ دنیا سے چلے گئے، کچھ ہیں بھی۔ تو بہرحال بغداد میں ایک مدرسہ تھا نظامیہ کے نام سے، غوث پاک وہاں بطور طالب علم پڑھا کرتے۔ غوث پاک کے کلاس فیلو میں دو شخص کے نام نمایاں ہیں، ایک کا نام تھا عبداللہ اور ایک کو کہتے تھے ابن سقا، سین کے نیچے زیر دے دیں گے، کاف الف کا، ابن سقا۔ یہ تینوں ہم سبق تھے، تینوں اپنے ایک ہی مدرسے کے طالب علم تھے، تینوں کلاس فیلو تھے۔ ان کی عادات میں یہ تھا، یہ علمی مذاکرہ بھی آپس میں کرتے، عبادت و ریاضت میں بھی آگے ہوتے، اور دور دراز جا کر کے اولیاء کاملین کی زیارتیں بھی کرتے۔ ایک مرتبہ یہ تینوں نے کہا، بغداد میں ایک بزرگ ہیں بڑے پہنچے ہوئے، اور وہ غوث، لوگ ان کو کہتے ہیں غوث، ہمارے تو غوث پاک غوث اعظم ہے نا، وہ بزرگ غوثیت کی منزل پر فیض ہیں، اور ان کی کرامات میں یہ تھا کہ وہ جب چاہتے تھے لوگوں سے غائب ہو جاتے تھے، جب چاہتے تھے لوگوں کے سامنے نمایاں ہو جاتے تھے۔ اب یہ ان کی کرامت تھی۔ یہ تینوں حضرات ابن سقا، عبداللہ اور سید عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں کہ وہاں چلنا ہے، ہم نے ان کی زیارت کرنی۔ درمیان میں گفتگو ہوتی ہے، ابن سقا کہتا ہے میں جب جاؤں گا نا تو ان سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا کہ انہیں اس کا جواب نہیں آئے گا۔ آپ جانتے ہیں طالب علموں کی مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں، کوئی تنقید والے ہوتے ہیں، کوئی صرف بال کی کھال اتارنے والے ہوتے ہیں، کوئی صرف نہا دھو کر کے اساتذہ کے پیچھے پڑتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں استاد کا امتحان لے رہا ہوں، استاد کو نہیں پتہ مجھے پتہ ہے۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ باادب ہوتے ہیں، ذہین فتین بھی ہوتے ہیں، لیکن باادب بھی بہت ہوتے ہیں، اور علم کا نور ان کے سینے میں گھر کرتا ہے جو باادب ہوتے ہیں، بانصیب ہوتے ہیں۔ اور کچھ کیٹیگری یہ ہوتی ہے کہ وہ وقت پاس کرنے کے لیے آتے ہیں، بس ماں باپ نے بھیجا ہے، وقت گزارو اور جان چھوڑو، چھٹی کرو اور گھر جاؤ، نہ ادھر نہ ادھر، یہ کیٹیگری۔ ابن سقا نے کہا میں ان سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا جو ان کو جواب ہی نہیں آئے گا۔ عبداللہ جو راوی ہیں، عبداللہ نے کہا بھئی میں ان سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا، دیکھوں گا کہ وہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں، یعنی بطور امتحان
سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ہمارے غوث پاک بھی طالب علم ہیں، لیکن قربان جائیے ادب ادب ادب۔ آپ کے لفظ بہجت الاسرار میں جو لکھے ہیں وہ یہ ہیں، کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اسألہ شیئا انا بین یدیہ اذن انظر برکات رؤیتہ، کہا میں تمہاری ان باتوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں ان کے امتحان لینے کے لیے نہیں جا رہا، میں تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا دیدار کر کے برکتیں حاصل کروں گا۔ اوئے ہوئے اوئے ہوئے، کیا جملہ ہے۔ اب جانے والے تینوں ہیں، ایک ہی مدرسے کے پڑھنے والے ہیں، ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے ہیں، لیکن ذہن مختلف ہے۔ وہ امتحان لینے جا رہے ہیں، وہ لاجواب کرنے جا رہے ہیں، اور یہ برکتیں لینے جا رہے ہیں۔ اب یہ تینوں حضرات اس غوث وقت کی دربار میں پہنچے، وہاں اس بزرگ کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی اس بزرگ کے پاس پہنچے تینوں بیٹھ گئے۔ وہ بزرگ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں نہیں ہے، ان کی عادتوں میں تھا، کرامات میں سے تھا، غائب ہو جاتے تھے، پھر وہیں ظاہر ہو جاتے تھے۔ اب وہاں بیٹھے جہاں انہوں نے بیٹھنا ہوتا، اچانک وہاں تو نہیں ہے، تھوڑی دیر گزری کہ وہ بزرگ وہیں موجود ہیں، انہوں نے ان کی زیارت کی۔ اب وہ بزرگ عبداللہ فرماتے ہیں، ان تینوں میں سے ایک عبداللہ نام کے، عبداللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اس غوث وقت کو دیکھا، وہ ابن شقا کی طرف غضب والی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، گور گور کے دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ فرما رہے ہیں ابن شقا تو اس لیے آیا ہے کہ میں ایسا سوال کروں گا جس کا انہیں جواب نہیں آئے گا، ایسا مسئلہ پوچھوں گا جس کا انہیں پتہ نہیں ہوگا۔ اے ابن شقا، تیرا مسئلہ یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ آواز اونچی آ سکتی ہے آپ کی؟ تھوڑا اور اونچی بول سکتے ہیں بھائی جان؟ اب ابھی تو ان کے لب پر سوال ہی نہیں آیا، دل کی کیفیت ہے، اور دل کی کیفیت کو حضور نے جناب غوث وقت نے بھانپ لیا، اور ساتھ ہی انہوں نے فرمایا تیرا مسئلہ یہ ہے، جواب اس کا یہ ہے، اور مجھے تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی۔ بے ادب بندہ، چاہے وہ ماں باپ کا ہو بے ادب، چاہے والدین کا ہو، چاہے اساتذہ کا ہو، چاہے پیر و مرشد کا ہو، چاہے رسول اللہ علیہ السلام کا، ولیوں کا، غوثوں کا، کتبوں کا ہو، بے ادب جو ہوتا ہے بے ادب ہوتا ہے۔ آپ نے کہا میں تیرے اندر دیکھ رہا ہوں کفر کی آگ بھڑک رہی ہے، اور پھر آپ عبداللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اے عبداللہ، تو نے یہ کہا تھا میں ایسا سوال کروں گا جس کا جواب مجھے نہیں آئے گا، تیرا سوال یہ اور اس کا جواب یہ، سوال بھی بتا دیا اور جواب بھی بتا دیا۔ اگلی بات غوث پاک کی طرف توجہ کی، تو غوث پاک کی طرف جب بزرگوں نے نگاہ اٹھائی تو بڑی عزت و احترام سے ہمارے غوث پاک کو قریب کیا۔ سبحان اللہ، آج پوری دنیا جن کے قریب ہونا چاہتی ہے، ان کو قریب کیا، اور قریب کر کے کہا اے عبد القادر، آپ نے اپنے حسن ادب سے اللہ کو بھی راضی کر لیا، رسول اللہ کو بھی راضی کر لیا۔ کیا بات ہے جناب۔ پھر فرمایا مجھے گویا مجھے وہ منظر دکھائی دے رہا ہے کہ آپ بغداد معلیٰ میں منبر پر بیٹھ کر گویا عالم بالا کی گفتگو کریں گے، اور ایک وقت آئے گا آپ اپنی زبان سے اعلان کریں گے قدمی ہذہ علی رکبتی کل ولی اللہ، آپ یہ اعلان کریں گے میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اسی بہجت الاسرار میں کئی روایات
غوث پاک کی ولادت سے پہلے کے بزرگوں کی، پھر غوث پاک کی زمانے کی، پھر غوث پاک کے بعد کے لوگوں کی باتیں تحریر کی گئی ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے وقت میں کہا عراق کی عجم میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر کے یہ اعلان کرے گا میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اب وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بزرگ فرما رہے، پھر فرمایا گویا میں وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے وقت کے تمام اولیاء تیری تعظیم کے لیے گردنیں جھکائیں گے۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سنیے، کیا بات ہے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت کی۔ کہا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ وہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ پھر عبداللہ کہتے ہیں پھر وہ وقت آیا ہم تینوں نے وہ تمام جو اس غوث وقت کی زبان سے نکلے ہوئے حرف تھے حرف بہ حرف درست پائے۔ ابن سقا نامی بندہ علم کی دنیا میں بڑا عروج پاتا ہے، زبردست عالم بنتا ہے، عالم بننے کے ساتھ ساتھ مناظر بنتا ہے، مناظر بننے کے ساتھ ساتھ بہت زبردست خطیب بنتا ہے۔ خلیفہ وقت نے ابن سقا کو ایک عیسائی بادشاہ کے پاس بطور مناظر بھیجا، یہ ہمارے مسلمانوں کا بہت بڑا مناظر ہے، آپ اپنے پادریوں کو بلائیں اس سے وہ مناظرہ کریں۔ اس عیسائی بادشاہ نے اپنی رعایا کے سارے پادریوں کو بلایا، ابن سقا نے مناظرہ کیا اور چت کر دیا، سب کو ہرا دیا۔ اس بادشاہ کے دربار میں ابن سقا کا بڑا مرتبہ بنا۔ پھر اس کی بدبختی جب غالب آئی، بادشاہی کی لڑکی کی اوپر اس کی نیت خراب ہوئی، اس کے حسن میں گرفتار ہوا، فریفتہ ہوا، بادشاہ سے عرض گزار ہوا اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ بادشاہ تو عیسائی تھا، بادشاہ نے کہا ایک شرط پر تیرا نکاح کروں گا، اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو اختیار کر لو۔ آج بھی مختلف مذاہب کے لوگ ہمارے نوجوانوں کو رشتے کے جھانسے دے کر کے اپنے مسلک میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ عورتوں کے ذریعے مردوں پر جال ڈالتے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے ہمارے نوجوانوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی۔ ابن سقا نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام کو چھوڑتا ہوں۔ شہوت پرست آدمی نے اس لڑکی سے شادی کی، عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ عبداللہ نام کا بندہ کہتا پھر ایک وقت آیا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ہائے ہائے کر رہا ہے، اسلام سے بھی گیا، بدبختی بھی غالب آئی اور مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہوا اور عورت کے جال میں پھنس کر کے اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اور وہ اپنی زندگی میں کہا کرتا تھا، عبداللہ نے کہا اپنی زندگی میں کہا کرتا تھا اس اللہ کے ولی غوث کی بے ادبی کی وجہ سے مجھ سے اسلام بھی چھن گیا۔ کدھر گئے وہ لوگ انجینئر کہلانے والے، کہاں گئے وہ لوگ جو ڈاکٹر کہلانے والے، کہاں گئے وہ لوگ جو اسلامی اسکالر کہلانے والے، لمبی لمبی زبانیں نکال کر کے اولیاء کو بھونکتے ہیں، اکابرین کو بھونکتے ہیں۔ اپنے اسلام کی فکر کرو بچے، اپنے اسلام کا تماشا نہ بناؤ۔ اکابرین امت کی توہین کرتے مرتے وقت تمہارا اسلام پر خاتمہ ہو جائے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ کفر کی موت مرو گے اگر اکابرین کو بھونکو گے، اکابرین سے پیار کرو۔ پھر یہ عبداللہ کہتے ہیں میرا بھی بڑا مقام ہوا، میں نے بڑا علم حاصل کیا اور علم حاصل کرنے کے بعد میری بہت بڑی مجھے سلطان نور الدین نے زبردستی وزیر اوقاف بنایا اور دنیا میرے کانوں تک آ گئی۔ اس بزرگوں نے کہا تھا دنیا تیرے کانوں تک آ جائے گی، میں دنیا کے اندر مستغرق ہوا۔ پھر فرماتے غوث پاک کے بارے میں جو کہا تھا یہ وہ مقام حاصل کرے گا، منبر پر بیٹھا ہوگا اور اعلان کرے گا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب یہ پروان چڑھے پھر انہوں نے اعلان کیا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ سبحان۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کی رفعت، ان کی بلندی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
سیدی اعلیٰ حضرت اور جناب والا محترم عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث پاک کے بڑے مہم میاں شیر محمد شرک پوری فرمایا کرتے تھے، ہم نے خواب میں غوث پاک کی زیارت کی اور پوچھا غوث پاک سے اس دور میں آپ کا نائب کون ہے؟ فرمایا احمد رضا۔ سبحان اللہ۔ پھر اعلیٰ حضرت سے فیض یافتہ ہمارے شیخ کامل اس وقت میں سلسلہ عالیہ قادریہ کی جو ترویج و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال، وہ کمال کی ہستی ہیں سلسلہ قادریہ میں کہ غوث پاک کا فیضان آپ کے ذریعے پوری دنیا میں عام ہو رہا ہے۔ تو یہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 561 ہجری میں وصال کیا، 470 ہجری میں پیدا ہوئے، درمیان میں 91 سال 91 ایئر 91 سال کی عمر پائی۔ 91 سال میں جناب والا دنیا سے 11 ربیع الاخر کو یہ آپ کا وصال ہوا۔ یہ آنے والا جو پیر ہوگا یہ 10 کا ہوگا، رات 11 کی ہوگی، اگلا دن جو منگل کا ہوگا 11 کا ہوگا۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم و بیش 885 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے۔ ہر ماہ تو آپ کی 11ویں کی نیاز ہوتی ہی ہوتی ہے، اور اس ماہ میں لوگ کہتے ہیں بڑی 11ویں شریف۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑی 11ویں شریف کی نیاز آپ بھی اپنے گھروں میں دلوائیں، گھروں میں پکائیں، اور گھروں میں اپنے بچوں کو، آل اولاد کو اپنے اکابر علماء اولیاء بالخصوص غوث پاک کے بارے میں بتائیں کہ یہ غوث پاک اللہ کے بہت پسندیدہ بندوں میں سے یہ ہیں، اور آپ کے بعد اکابرین صحابہ کو چھوڑ دیں، تمام صحابہ اور اکابرین تابعین کو چھوڑ دیں، اس کے بعد تمام اولیاء کاملین کے رتبوں سے زیادہ رتبہ غوث پاک کا ہے۔ اور غوث پاک کی ذات والا صفات پہ اللہ اکبر، جس کے بارے میں کہا گیا اور کلام کیا گیا، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ سے کی ہیں۔ عرشوں کا مالک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔